روا بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عقبہ بن عمر الانصاری البدری سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، پہلی نبوتوں کے احکام سے جو شے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے ایک حیا ہے۔ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے، جو جی میں آئے تو پھر کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ موجود رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حیا انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جب انسان حیا کا دامن چھوڑ دے تو پھر وہ ہر قسم کی بےہودگی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حیا ساری کی ساری بھلائی ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا صحیح بخاری اور مسلم میں کہ حیا بھلائی ہی لاتی ہے۔ حیا جس معاشرے میں ختم ہو جائے وہاں بھلائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے رسول اللہ کا فرمان ہے، جب اللہ بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، اور جس سے انسان حیا چھین لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس صورت میں ہی ملتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ اس سے اس وقت راضی نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کی، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ پھر جب انسان سے اللہ اس کی امانت چھین لیتا ہے تو اسے رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے، اور جسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو اس کی گردن سے ایمان کا پٹا بھی اتار دیتا ہے، اور جس شخص کی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیتا ہے وہ سرکش شیطان کی مانند ہو جاتا ہے اور اسی طرح اللہ سے ملتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ہے اللہ نے فطری طور پر انسان کی نیچر میں ڈال دی ہے اور اس کو تخلیق کرتے ہوئے رکھ دی ہے۔ حیا کی یہ قسم جو ہے وہ اسے برے اخلاق کے ارتکاب سے روکتی ہے اور اسے برائی اور اچھائی میں تمیز سکھاتی ہے اور اسے اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حیا اختیار کی اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور جس نے اپنے آپ کو چھپایا وہ متقی ہوا اور دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ یعنی کہ اپنے آپ کو چھپایا، یعنی کہ پردے کی سینس میں یہاں پہ یہ حدیث آتی ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں سے بچے اور دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے، ایسا شخص فلاح پاتا ہے۔ حیا کی دوسری قسم یہ ہے جو انسان خود تجربے اور مشاہدے سے حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت، اس کی عظمت اور اللہ کے بندوں کی صحبت سے آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہوئے اور سینوں کی چھپی ہوئی باتوں پر واقفیت سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے اور احسان کے اعلیٰ مدارج میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حیا دراصل یہ ہے کہ تو اللہ سے شرم کرے اور تو اپنے سر اور اس سے متعلقہ اشیاء، آنکھ، کان، زبان کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ سر سے یہاں مراد ہے کہ اپنے سر پہ گناہوں کا بار نہ لے، تو پیٹ اور اس سے متعلق اشیاء یعنی کہ شرمگاہ کو گناہوں سے بچائے، اور تو موت اور اس کی تباہی کو یاد کرے، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، جس نے یہ کام کیے بس اس نے اللہ